اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں Saim.7 یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ التکاثر کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بہت بڑے، مہربان، نہایت رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ نہیں، تم معلوم کر لو گے اور ابھی ابھی تمہیں علم ہو جائے گا۔ یوں نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ دنیا کی محبت میں آخرت سے غفلت خطرناک ہے۔ آیت نمبر 1 تا 8 میں ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت، اس کے پا لینے کی کوشش نے تمہیں آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بے پرواہ کر دیا۔ تم اسی دنیا کی ادھیڑ بن میں رہے کہ اچانک موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطاعت پروردگار سے تم نے دنیا کی جستجو میں پھنس کر بے رغبتی کر لی اور مرتے دم تک غفلت برتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد کی زیادتی کی ہوس میں موت کا خیال پرے پھینک دیا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پھاڑ دیا یا صدقے دے کر باقی رکھ لیا۔ صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑ چھاڑ کر چل دے گا۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں جن میں سے 2 تو پلٹ آتی ہیں، صرف ایک ساتھ رہ جاتی ہے، گھر والے، مال اور اعمال۔ اہل و مال تو لوٹ آئے، عمل ساتھ رہ گئے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں، لالچ اور امنگ۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھا تو پوچھا کہ یہ درہم کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا۔ فرمایا تیرا تو اس وقت ہوگا کہ کسی نیک کام میں تو خرچ کر دے یا بطور شکر الہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی زیادتی اور اپنی کثرت پر گھمنڈ کرتے تھے یہاں تک کہ ایک ایک ہو کر قبروں میں ٹھس گئے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادتی کی چاہت نے غفلت میں ہی رکھا یہاں تک کہ مر گئے اور قبروں میں دفن ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے اور حسب عادت فرمایا کہ کوئی ڈر نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاکیزگی عطا کرے گا۔ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوب پاک بتلا رہے ہیں، یہ تو وہ بخار ہے جو بوڑھے بڑوں پر جوش مارتا ہے اور قبر تک پہنچا کر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر یوں ہی صحیح۔
ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر کچھ دیر سوچ کر فرمانے لگے، میمون، قبروں کا دیکھنا تو صرف بطور زیارت ہے، اور ہر زیارت کرنے والا اپنی جگہ لوٹ جاتا ہے، یعنی خواہ جنت کی طرف خواہ دوزخ کی طرف۔ ایک عرابی نے بھی ایک شخص کی زبانی ان دونوں آیتوں کی تلاوت سن کر یہی فرمایا تھا کہ اصل مقام اور ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دھمکاتے ہوئے دو مرتبہ فرماتا ہے کہ حقیقت حال کا علم تمہیں ابھی ہو جائے گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے مراد کفار ہیں اور دوبارہ مومن مراد ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر تم علم یقینی کے ساتھ اسے معلوم کر لیتے، یعنی اگر ایسا ہوتا تو تم غفلت میں نہ پڑتے اور مرتے دم تک اپنی آخری منزل آخرت سے غافل نہ رہتے۔ پھر جس چیز سے پہلے دمکایا تھا اسی کا بیان کر رہا ہے کہ تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس کی ایک ہی جنبش کے ساتھ اور تو اور انبیاء علیہ السلام بھی ہیبت و خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اس کی عظمت اور دہشت ہر دل پر چھائی ہوئی ہوگی۔ روز قیامت نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس دن تم سے نعمتوں کی باز پرس ہوگی، صحت، امن، رزق وغیرہ تمام نعمتوں کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کا شکر کہاں تک ادا کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد غلام حضرت ابو اسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نکلا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور فرمایا، لاؤ بھائی کھانے کو دو۔ وہ انگور کے خوشے اٹھا لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کھائے، پھر فرمایا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ وہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر فرمانے لگے، قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوشہ اٹھا کر زمین پر دے مارا اور کہنے لگے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں پرسش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، صرف 3 چیزوں کی تو پرسش نہیں، پردہ پوشی کے لائق کپڑا، بھوک روکنے کے قابل ٹکڑا، اور سردی گرمی میں سر چھپانے کے لیے مکان۔ کن نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا؟ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ نعمتوں کے سوال میں قیامت والے دن سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی اور ٹھنڈے پانی سے تجھے آسودہ نہیں کیا کرتے تھے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں پرسش ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ امن اور صحت سے سوال ہوگا، پیٹ بھر کھانے سے، ٹھنڈے پانی سے، سائے دار گھروں سے، میٹھی نیند سے بھی سوال ہوگا، شہد پینے سے، لذتیں حاصل کرنے سے، صبح شام کے کھانے سے، گھی، شہد اور میدے کی روٹی وغیرہ، غرض ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں اور آنکھوں کی صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان طاقتوں سے کیا کیا کام کیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ، ہر شخص سے اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے دل کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ 2 نعمتوں کے بارے میں لوگ بہت ہی غفلت برت رہے ہیں، صحت اور فراغت، یعنی نہ تو ان کا پورا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ان کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ انہیں رب کی مرضی کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں صحت دے رکھی ہے اور جو ہمیں وقت دیا ہے اور جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کرایا
عورتیں تیرے نکاح میں دیں، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی آرام و راحت سے زندگی گزارے، اب بتا کہ اس کا شکریہ کہاں ہے۔ چنانچہ ہم نے سورہ تکاثر کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا، اور اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور مال کی ہوس سے بچنا چاہیے، اور حلال طریقے سے رزق کو کمانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حق داروں کا حق ادا کرنا چاہیے، اور مال کی ہوس سے بچنا چاہیے، اور اس دیے ہوئے مال میں سے اپنے عزیز و اقارب میں، غریبوں میں، حقداروں میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم پیش ہوں تو اس طریقے سے اس کے سامنے پیش ہوں کہ ہماری پرسش کم سے کم ہو، اور ہمارے اعمال بہت زیادہ درست ہوں، اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اور آخرت کے ڈر سے اور اپنے حساب کتاب کے ڈر سے، خوف سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور مال کی ہوس سے بچائے، اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں حلال رزق دیا ہے اس میں سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حاضرین جو مال دیا ہے اس میں سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، کیونکہ آپ نے احادیث میں سنا لیسن میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، یا وہ کپڑا جو اس نے پہن کر پھاڑ دیا، یا وہ مال جو اس نے صدقہ دے کر اپنے لیے باقی رکھ لیا۔ چنانچہ اس دیے ہوئے مال کو سنبھال کر نہ رکھیں، اس کی ہوس کو کم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، کیونکہ اسی چیز نے ہمارے کام آنا ہے۔ کسی چیز نے نہ مال نے ہمارے ساتھ جانا ہے، نہ ہمارے اہل و عیال نے ہمارے ساتھ جانا ہے، صرف ہمارے اعمال نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ چنانچہ اعمال کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش میں لگے رہیں، کوشش کریں، پرہیزگاری اختیار کرنے کی کوشش کریں، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں، برے اعمال سے بچیں، کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، جنگ کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس کو پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو درس پسند آیا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔